ٹیلنٹ ہے, اگر آپ نے محنت کی ہے اور اگر آپ میرٹ پہ ہیں تو آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں. میرے سامنے جب پینل بیٹھتا ہے تو میں 1 سیکنڈ میں بتا سکتی ہوں کہ کون سفارشی اور کون جینوئنلی میرٹ پہ پورا اترتا ہے. اور مجھے جس کی اول تو ڈرتے ہوئے میرے پاس کوئی سفارش کے لیے نہیں آتا. اگر کوئی بھولے سے سفارش کے لیے آ جائے تو انٹرویو سے پہلے اس کے نام پہ ریڈ کراس لگ جاتا ہے. اور آج تک جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, سینکڑوں ہیں, میں نے کبھی اپنا کوئی من پسند انسان, اپنا کوئی فیوریٹ, کوئی میرے جاننے والے کا فیوریٹ سفارشی میں نے آج تک کبھی کسی عہدے پہ اپوائنٹ نہیں کیا, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں اور اس کے بعد پنجاب کے عوام کو جواب دے ہوں. اور یہ آپ کا راستہ کلیئر ہو. سالٹ ہے, اس میں میرے پاس پلیسر گولڈ ہے جو ہمارے دریاؤں میں بہتا ہے. اس کے بعد میرے پاس جو ہے وہ آئرن اور ہے. اتنے ہماری زرخیز مٹی ہے. میرے پاس اتنے مائنز اینڈ منرلز کے ریزروز ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پچھلے 4 سال کی حکومت میں کیا ہوا, یہ میرا دوست ہے اس کو ٹھیکہ دے دو, یہ میرا جاننے والا ہے, کسی ایم پی اے, ایم این اے, منسٹر کا رشتہ دار ہے, اس کو ٹھیکہ دے دو. وہ سارے ٹھیکے میں نے کینسل کر دیے. میرے ملک کا اگر کوئی منرل یا میرے ملک کا کوئی جو بھی خزانہ ہے, اگر وہ میری مٹی سے نکلتا ہے تو وہ میرے ملک کے اوپر اس کو میرے ملک کو بینیفٹ ملنا چاہیے, میرے عوام کو اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے. اور آپ لوگوں نے پڑھ لکھ کر کل کو جابز کرنی ہے, کل کو آپ نے اپنے کاروبار کرنے ہیں, آگے بڑھنا ہے. تو اگر میں آج میرٹ کا راستہ نہیں کھولوں گی تو آپ سب کے لیے رکاوٹ آئے گی. آپ کے اوپر کوئی فوقیت لے جائے گا, کوئی سفارشی آ جائے گا. اس لیے آج میں میرٹ کی بنیاد رکھ کے جا رہی ہوں, کل کے آپ کو مشکل نہ آئے کبھی کوئی. تو میرے بچوں, میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور وہ بہت 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 ضروری بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں دھیان سے میری باتیں سننا. آپ پورے پنجاب سے آئے ہوئے ہو اور ماشاءاللہ انٹلیکچولی بہت ساؤنڈ ہو, محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہو. سرکاری اسکول کو میں معیاری اسکول بنانا چاہتی ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بچہ سرکاری اسکول میں جائے اس کو کسی بھی بہترین پرائیویٹ اسکول سے بہتر ایجوکیشن ملے. جو بچہ سرکاری کالج یا یونیورسٹی میں جائے اس کو کسی بھی پرائیویٹ کالج یا پرائیویٹ یونیورسٹی سے بہتر ایجوکیشن ملے. اور اس کے لیے میں نے ایجوکیشن منسٹری کو, رانا سکندر کو میں نے ایک ٹاسک دیا ہے کہ یونیورسٹیز کو بہتر بنائیں. آج ہم جس یونیورسٹی میں کھڑے ہیں, ان کی وائس چانسلر جو ہے ہوم اکنامکس یونیورسٹی کی کالج کی, ان کی بھی وائس چانسلر میں نے انٹرویو میں سلیکٹ کی تھی. جو مجھے بہترین لگا ان کو میں نے لگا دیا آپ کا وی سی. تو میں نے ان کو KPIs دیے. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جتنے بھی, کیونکہ کنٹینیوس ڈیگریڈیشن, اسٹیپ ڈکلائن ایجوکیشن کے اندر, سرکاری اداروں کے اندر, تو میں نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ تمام یونیورسٹیز کو امپروو کریں, ان کے اندر کی پرفارمنس انڈیکیٹرز دیں تاکہ دن بدن ان کی پڑھائی کا, ان کے ایکیڈیمکس کا لیول جو ہے وہ بہتر ہوتا جائے. کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ جو ماشاءاللہ پنجاب میں, پاکستان میں اتنی بڑی تعداد ہے ینگسٹرز کی, آپ لوگوں کی, یوتھ کی, آپ پاکستان کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہو. میرا پرائم فوکس جو ہے وہ نوجوانوں پہ. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہونہار اپنے آپ نہیں آ گیا, ہونہار اسکالرشپ, یہ لیپ ٹاپس اپنے آپ نہیں آ گئے, یہ آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے آپ نہیں ہو گیا. اس کی وجہ ہے کہ میرا فوکس 100% جو ہے اپنی یوتھ کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہو. اس وطن کا جو پرچم ہے, جو جھنڈا ہے, وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. اور ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں اگر ہم اپنے اس یوتھ کے پوٹینشل کو ہارنس کر لیں, جو کہ 65% سے زیادہ ہے, تو ہم دنیا کی بہترین قوم بن سکتے ہیں. ہم دنیا کے بہترین ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں. چائنا میں 1 ارب سے زائد کی آبادی ہے, لیکن ان کی ایجنگ پاپولیشن ہے. ان کی یوتھ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے, ان کی ایجنگ پاپولیشن ہے. اسی طرح جاپان ایک بہت ترقی یافتہ ملک ہے.
لیکن ان کو کنسرن ہے اس بات کا کہ ان کی ایجنگ پاپولیشن ہے. تو پاکستان کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اتنا بڑا تحفہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو 30-35 سال سے کم کے لوگ ہیں وہ 65% آف دا ٹوٹل پاپولیشن ہے. تو میرا اس لیے میری توجہ جو ہے وہ آپ لوگوں پہ، اسی لیے میں ہونہار اسکالرشپ لے کر آئی ہوں، اور اسی لیے میں وہ صرف گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو چیکس نہیں پہنچا دیتی، میں وہ آپ کو آپ کے ہاتھ میں خود آ کے دیتی ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے فیصل آباد جانا پڑے، گجرانوالہ جانا پڑے، مجھے اس کے لیے ملتان جانا پڑے، رحیم یار خان جانا پڑے، مجھے پنڈی جانا پڑے، مجھے چکوال جانا پڑے، میں جگہ جگہ جاتی ہوں صرف اس لیے کہ میں آپ بچوں کے چمکتے دمکتے چہرے دیکھوں اور آپ کو یہ احساس دلاؤں کہ آپ کی حکومت نے آپ کی ذمہ داری، آپ کی وزیر اعلیٰ نے، آپ کی ماں نے آپ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا لی اور آپ اکیلے نہیں ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے میں گئی ہوئی تھی چکوال میں، وہاں پر ہم نے ایک سینٹر آف ایکسلنس بنایا. یہ چند ماہ پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ ہر شہر کے اندر ایک بڑے اسکول کو، لڑکیوں کے اور لڑکوں کے بڑے اسکول کو ہم سینٹر آف ایکسلنس بنائیں گے. اور سینٹر آف ایکسلنس صرف برک اینڈ مارٹر کی یا سیمنٹ اور گارا اور بجری اور اینٹوں کی بلڈنگ کا نام نہیں ہے. اچھی کوالٹی ایجوکیشن، اچھا ماحول، اچھا انوائرمنٹ، اچھے سراؤنڈنگز، تاکہ آپ کو وہاں پر نہ صرف ایکڈیمکس میں ایکسیل کرنے کا موقع ملے، اچھے ٹیچرز ملے، اچھے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ملے، بلکہ آپ کو ایک بہترین پرائیویٹ اسکول کی طرح آپ کو پلے گراؤنڈز ملے، آپ کو اچھی کینٹین ملے، آپ کو اچھا جمنیزیم ملے، آپ کو اچھا جو ہے وہ ٹینس کورٹ، باسکٹ بال کورٹ ملے، تاکہ آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں آپ حصہ لو. اچھی آپ کو جو آئی ٹی لیبز ہیں وہ ملے، کمپیوٹر لیبز ملے، آپ کو اچھی سائنس لیب ملے، آپ کو اچھی لائبریری ملے، ویل اسٹاک لائبریری ملے، تاکہ آپ کو جتنی بھی آپ کی ایڈز ہیں وہ آپ کو ملے، تاکہ آپ بہترین تعلیم حاصل کر سکو. تاکہ نہ صرف یہ کہ آپ کی مینٹل گرومنگ ہو، آپ کی فزیکل گرومنگ ہو، آپ کی ایموشنل گرومنگ ہو. یہ سب محنت میں آپ کے لیے کر رہی ہوں. اور میں جب گئی چکوال، پہلا سینٹر آف ایکسلنس جو ہے وہ میں نے اس کا افتتاح کیا. 1400 بچے اس میں پڑھتے ہیں، 1400 بچے. کسی کا جو والد ہے وہ مزدوری کرتا ہے، کسی کا والد جو ہے وہ ریڑھی لگاتا ہے، کسی کا والد ہے ہی نہیں، کسی کا والد معذور ہے. تو ایسے بچے، آپ کو پتہ ہے کتنا کمپیٹیٹو تھا ان کا ایڈمیشن. ہمارے پاس 1400 بچوں کی اس اسکول میں جگہ تھی، اور ایک سیٹ کے اوپر 5-5 6-6 اسٹوڈنٹس کنٹیسٹ کر رہے تھے. اتنا زبردست میرٹ تھا. اور جو بہترین ان میں سے اسٹوڈنٹس تھے، ان کو ایلیجبل تھے، جو ان کو میرٹ پہ وہاں پر داخلہ ملا. اور یقین مانو 40 کنال پہ تھا وہ اسکول، 40 کنال پہ 65 کروڑ کی لاگت سے میں نے وہ اسکول بنایا. ماشاءاللہ کسی طرح بھی وہ ایچ ایس این کالج سے کم نہیں تھا. اور وہاں بچے 100% فری پڑھ رہے ہیں، 100% فری. میں نے ان بچوں سے پوچھا، میں نے کہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہتے نہیں میڈم کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے اپنا اسکول. تو میں ہر شہر میں اس طرح کے سینٹر آف ایکسلنس بنا رہی ہوں. ابھی لاہور میں جو میں نے ارلی چائلڈہڈ سینٹر بنایا، آپ جا کے دیکھو، میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ غریب اور نادار اور متوسط طبقے کے بچوں کے لیے اس سے بہتر پورے پاکستان میں کوئی پرائیویٹ فیسلٹی نہیں ہے. وہاں پر سوئمنگ پول بھی ہے، وہاں پر لائبریریز بھی ہیں، وہاں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ اور فیسلٹیز ہیں. اور وہاں پہ غریب کا بچہ ایسے پڑھ رہا ہے کہ جو مہنگے ترین پرائیویٹ اسکول میں وہ فیسلٹیز نہیں موجود. اللہ تعالیٰ، رانا کا بیٹا بھی وہاں جاتا ہے. آپ کے ایجوکیشن منسٹر، مجھے کوئی حکومت دکھا دیں جس کے ایجوکیشن منسٹر کا بچہ سرکاری اسکول میں جاتا ہو. اور اسی طرح بچوں، اسی طرح مجھے جب میں چیف منسٹر بنی تو مجھے پتا چلا کہ میرے بچوں کے اندر جو نیوٹریشن، ان کی نیوٹریشنل نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے ان کی غربت کی وجہ سے سٹنٹڈ گروتھ ہے.
स्पेशली जो नॉर्थ पंजाब का के कुछ